صفحہ نمبر 194 معارف الحدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 134 134 اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب معارف الحدیث تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ حدیث نمبر 134 صفحہ نمبر 194 نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں بڑا دکھی فقیر ہوں، مجھے بھوک بہت ستا رہی ہے۔ آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز ہو تو ایک ایسے حاجت مند کے لیے بھیج دو۔ وہاں سے جواب ملا کہ قسم اس پاک ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے ہاں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز پانی کے سوا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے کسی دوسرے گھر میں کہلا کے بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ پھر یکے بعد دیگرے اپنے سب گھروں میں کہلا کر بھیجا اور ان سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ اس وقت پانی کے سوا کھانے پینے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ اپنے سب گھروں سے یہ جواب ملنے کے بعد آپ نے صحابہ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم میں سے کون اس بندہ کو اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ انصار میں سے ابو طلحہ نامی ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کو میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس حاجت مند شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا، اس وقت ایک مہمان کے لیے کیا تمہارے ہاں کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ بس اپنے بچوں کا کھانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے اور تمہارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، تو پھر ایسا کرو کہ ان بچوں کو کسی چیز سے بہلا کے بنا کھلائے سلا دو، اور جب مہمان گھر میں آ جائے تو اپنے طرز عمل سے اس پر یہ ظاہر کیجیو اور ایسا دکھلائیو کہ اس کے ساتھ ہم بھی کھائیں گے۔ پھر جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور کھانا شروع کر دے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کے پاس جائیو اور اس کو گل کر دیجیو تاکہ گھر میں اندھیرا ہو جائے اور مہمان یہ نہ دیکھ سکے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کھا رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا، بس بیٹھے تو سب لیکن کھانا صرف مہمان ہی نے کھایا، اور ان دونوں میاں بیوی نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کا اور ان کی بیوی کا نام لے کر ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فلاں بندے اور فلاں بندی کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا اور اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے اس مطلب کی ادا کرنے کے لیے عجب اللہ کا لفظ بولا تھا، ضحک اللہ کا عجب اللہ کا لفظ بولا تھا یا ضحک اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، آپ کے عملی نمونہ نے صحابہ کرام میں ایثار کی یہ صفت جس درجہ میں پیدا کر دی تھی، یہ واقعہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی اس صفت اور اس سیرت کی مدح ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابو طلحہ انصاری کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی اور رضا اور پسندیدگی کا جو خاص درجہ نصیب ہوا، اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مجاز یا استعارہ کے عجبہ یا ضحکہ کا لفظ بولا، ورنہ ظاہر ہے کہ حیرت و تعجب کرنا اور ہنسنا اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ دونوں صفتیں کسی بندہ ہی کی ہو سکتی ہیں۔
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔